اب ایسی صورتحال میں ان کو کیا ان کی اخلاقی قوت ہے جس کی بنیاد پہ وہ ایک ایسی حکومت جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کی بنیاد پہ معرض وجود میں آئی، اور وہ اگر اسی سلوگن کو، اسی وعدے کو اگر اس پہ وہ کمپرومائز کرے تو آپ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی پھر ہمارے پاس کوئی بیسس نہیں رہتی ہیں حکومت میں رہنے کی۔ یہ سارا کچھ جو بھی ہو رہا ہے تو جو کیسز ہیں نیب کے وہ ان پہ ان کی جو گھیرا ہے وہ ان پہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں ان کے پاس یہی ایک حکومت کو بلیک میل کرنے کی ایک کوشش ہے جو کہ پہلے انہوں نے پارلیمنٹ میں کی کوشش فیٹف کے بل میں، اس میں کامیاب نہیں ہوئے، تو اب وہ سڑکوں پہ آنا چاہتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم استعفے دیں گے۔ بالکل استعفے دیں، سر آنکھوں پر آپ استعفے دیں، ہم الیکشن کرائیں گے، اور اچھا ہے کہ ہمیں میجورٹی بھی مل جائے گی، اور جو قانون سازی جو کہ ہم ملک کے مفاد میں کرنا چاہتے ہیں اس کو کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ اس وقت بغیر کسی، دیکھیں کوئی بھی جو تحریک چلتی ہے وہ کسی بنیاد پہ چلتی ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم کووڈ سے ریکور ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی دوبارہ چل اٹھی ہے، اکنامک اپرچونٹیز پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ جتنی بھی اچھی خبریں ہیں، ہمارے جو معاشی اشاریے ہیں وہ بہتر ہو رہے ہیں اور وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ سب اچھی خبریں جو ہیں تو اپوزیشن کے لیے بہت بری خبریں ہیں، کیونکہ ان کا مقصد تو یہی ہے کہ حکومت کو کسی نہ کسی طریقے سے گرایا جائے، چاہے وہ جمہوری طریقہ ہو چاہے وہ غیر جمہوری طریقہ ہو۔ تو ایسی صورتحال میں ہماری جو لیڈرشپ ہے، پرائم منسٹر عمران خان وہ انتہائی کمیٹڈ ہیں، بلکہ ان کی جو وہ ہے کمٹمنٹ ہے اس میں اور بھی زور آتا ہے جب وہ اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس میں کہ لوگ اس کو بجائے اس کے کہ اپنی کرپشن کا حساب دیں، وہ الٹا جو ہے تو حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، وہ عوام میں ایک بے یقینی کی کیفیت کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے تو ہماری جو کمٹمنٹ ہے اس میں اور تیزی آئے گی، اس میں اور مضبوطی آئے گی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ نواز شریف کی تقریر کو بالکل ٹھیک سمجھتے ہیں، انہیں نہیں لگتا کہ اداروں کے خلاف کوئی نئی محاذ آرائی کی کوشش کی بھی ہے، انہوں نے سیاسی حقائق کو بیان کیا۔ ایک طرح سے وہ سیکنڈ کر رہے ہیں نواز شریف کی تقریر کو۔ ابھی تک تو یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں کے بیانیے الگ ہیں، لیکن اب لگ رہا ہے کہ ایک ہی بیانیہ ہے۔ نہیں، یہ تو دیکھیں یہ مختلف قسم کی پوسچرنگ کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہی ہے کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا سے اہم گفتگو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ اس بیانیے سے بالکل اتفاق نہیں کرتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا جو لیڈر ہے وہ اپنے ذاتی جو اس کی مشکلات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہمیں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ایکسیپٹیبل، کئی پی ایم ایل این میں بھی اچھے لوگ ہیں اور ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے ضمیر کے مطابق۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر کے بعد آپ سے ان کے لوگوں نے رابطہ کیا؟ بالکل ہم سے رابطے بھی کیے ہیں اور رابطے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا، اب اس صورتحال میں جہاں کہ شہباز شریف، ان کا ہر ایک کو پتا ہے کہ ان کی اپنی ایک اندر خاندان میں بھی ایک چپکلش چل رہی ہے، ایک پش اینڈ پل ہو رہا ہے، وہ بھی تو جس طرح کہ شیخ رشید نے کہا کہ نون میں سے شین نکل جائے گی، تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں، ان میں وزن ہے اور ان میں حقیقت ہے، اور اس میں جو ہے تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ کو آپ، نواز گروپ کو آپ اب کئی حصوں بخروں میں دیکھیں گے، چاہے وہ تحریک چلانے کا اعلان کریں، چاہے وہ اپنے بینی کو بہت ہی زیادہ اس پہ بحث کریں، اور چاہے وہ رات کو 3 بجے تنظیم سازی کریں، اس سے فرق کوئی نہیں پڑنے والا۔ یہ تنظیم سازی والا معاملہ تھوڑا سا بتائیں، یہ کیا ہے؟ یہ اتنی تک و دو تنظیم سازی کی کس لیے ہو رہی ہے؟ دیکھیں، یہ تو آپ یہ سوال آپ رانا ثناء اللہ سے یا جو ان کی لیڈرشپ ہے اس سے پوچھیں، تو محنت تو ہو رہی ہے۔ آپ کے پاس کیا اطلاع پہنچی؟ نہیں، میرے پاس تو کوئی اطلاع نہیں پہنچی ہے، لیکن یہی جو میں نے آپ کے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ وہ تنظیم سازی بڑے زوروں پہ ہے فیصل آباد میں۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بتائیے، ان کی اربوں روپے کی جائیدادوں کا مبینہ طور پر ایک انکشاف ہوا ہے کہ ان کی سینکڑوں ایکڑ اراضی، زمینیں ہیں، دکانیں ہیں، یہ سارا کچھ کیسے بنا؟ دیکھیں، یہ ایک دفعہ پھر جو ہماری لیڈرشپ پرائم منسٹر عمران خان کے موقف کی تائید کرتا ہے، جس میں کہ وہ یہ کہتے ہیں
کہ یہ لوگ سیاست میں آتے ہیں وسائل بنانے کے لیے، اثاثے بنانے کے لیے. یہ ایک ڈھکوسلا ہے، ایک فساد ہے جو کہ انہوں نے اپنے آگے سیاست کا نام لگایا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ کاروبار کرنے کے لیے سیاست میں آتے ہیں. اگر آپ جنرل سیاستدان دیکھیں تو ان کی جو اثاثے سیاست آنے سے پہلے تھے اور اب ہوں گے وہ کم ہوں گے، لیکن جو اس قسم کے سیاستدان ہوتے ہیں جو کہ سیاست کو اور مذہب کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کی جلد یا بدیر ان کی پکڑ ہوتی ہے، بیکاز اللہ کا نظام ایسا ہے. نواز شریف صاحب کے بیان کے بعد جو معاملہ صورتحال پیدا ہوئی، کچھ ملاقاتوں کا سامنے آیا، اس کے بعد نواز شریف صاحب نے عسکری قیادت یا نمائندوں پر ملاقات پر پابندی عائد کر دی اپنی جماعت کے رکن. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مزید ایک ایسا قدم ہے جس سے بند گلی میں جائے گی ان کی جماعت؟ دیکھیں، نہیں، ان کی سیاست ہمیشہ منافقت پہ مبنی رہی ہے، اور یہ عوام کی کنزمپشن کے لیے کہ وہ یہ نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ یہ کرتے آئے ہیں اور وہ ہمیشہ یہ کرتے رہیں گے. لیکن اب ایک ایسی سٹیج آ گئی ہے جس میں کہ ان کو، اب دیکھیں، ہم اس پہ بحث کرتے ہیں، ہم اس پہ بحث ہی نہیں کرنی چاہیے. نواز شریف ایک کنوکٹڈ اور ایبسکونڈر وہ ہیں، شخص ہیں. ان کو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں سیاست میں بھاشن دیں، وہ سیاست پہ اور نیریٹیوز دیں اور ملک کی ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ بن جائیں، ان سے تو یہ سوال پوچھے نہیں جا رہے ہیں. ان کی تو کوئی بات، ان کی تو کوئی وہی نہیں بنتی ہے، پوزیشن ہی نہیں بنتی ہے کہ وہ اس قسم کے وہ بیانات دیں. ایک نئے، ایک ان میں جو ایک انقلابی پن آیا ہے، وہ جو ہے تو بڑا وہ کھوکھلا ہے اور وہ دوغلا ہے، اور اس میں جو ہے تو ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کی میڈیا سے اہم گفتگو ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے. کہنا ان کا یہ ہے کہ نون لیگ نے جو تذبذب اور بے یقینی اور اضطراب ملک میں پیدا کرنے کی کوشش کی، وہ صورتحال ان کی اپنی پارٹی کے اندر کریٹ ہو چکی ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپوزیشن سے یہ کہا کہ آپ استعفے دیں، ہم نئے الیکشنز کروانے کے لیے تیار ہیں. اچھا ہے اگر اس طرح سے ہمیں اکثریت مل جائے گی اور ہم آسانی سے قانون سازی کر سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان وزیر اعظم پاکستان انتہائی کمیٹڈ ہیں، اور جب ان پر تنقید کی جاتی ہے تو ان کے ارادے مزید پختہ ہوتے ہیں. سینیٹر شبلی فراز، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، ان کی میڈیا سے یہ اہم گفتگو ہم آپ سے شیئر کر رہے تھے. مزید خبروں کے لیے، اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے.